کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کی بنیاد ہماری سانسوں میں موجود آکسیجن اور ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرنے والی ہر غذا کا سرچشمہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب ایک خاموش بے جان پتے کے اندر کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ اور ہم آج اسی معجزے یعنی ضیائی تالیف یا فوٹو سنتھیسس کی گہرائیوں میں اتریں گے، جہاں اللہ کی نشانیاں اپنی پوری آب و تاب سے جلواگر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں میں روشنی جذب کرنے کا عمل کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر ہوتا ہے؟ کلوروفل کے مالیکیولز سورج کی روشنی کی توانائی کو تقریباً 95% سے زیادہ کارکردگی کے ساتھ منتقل کرتے ہیں، بغیر کسی توانائی کے ضیاع کے۔ یہ توانائی ایک مالیکیول سے دوسرے میں تقریباً 10 فیمٹو سیکنڈ، ایک سیکنڈ کا 10 لاکھ اربن واں حصہ میں چھلانگ لگاتی ہے۔ ایک ایسا عمل جسے کوانٹم کوہیرنس کہا جاتا ہے، جو ہماری جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ زندگی کے لیے ضروری یہ عمل کائنات کے انتہائی پیچیدہ طبیعتی فزیاتی اصولوں پر مبنی ہے؟ فوٹو سنتھیسس کا مرکز واٹر سپلٹنگ کمپلیکس ہے، جو پانی کے مالیکیول H2O کو توڑ کر الیکٹران، پروٹون اور آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل کیمیائی رد عمل ہے، جسے انجام دینے کے لیے 4 مینگنیز ایٹمز اور ایک کیلشیم ایٹم کا ایک خاص کلسٹر درکار ہوتا ہے۔ یہ کلسٹر ایک ایسا کیٹلسٹ ہے جو پانی کو توڑنے کے لیے درکار بھاری انرجی کو کم کرتا ہے، اور یہ عمل اتنا درست ہے کہ یہ ہر بار 2 پانی کے مالیکیول سے 4 الیکٹران اور ایک آکسیجن مالیکیول پیدا کرتا ہے۔ کیا ایک بے جان پودا خود سے یہ کلسٹر ڈیزائن کر سکتا ہے؟ فوٹو سنتھیسس کا زی اسکیم ایک توانائی کی سیڑھی کی طرح کام کرتا ہے، جہاں الیکٹرانز کو روشنی کی توانائی سے بلند کیا جاتا ہے، پھر وہ ایک سیریز میں نیچے گرتے ہوئے توانائی خارج کرتے ہیں اور پھر دوبارہ روشنی سے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ 2 فوٹو سسٹمز PSII اور PSI کے درمیان ایک انتہائی منظم اور یک طرفہ بہاؤ ہے جو توانائی کو ضائع کیے بغیر استعمال کرتا ہے۔ اگر اس سیڑھی کا کوئی ایک قدم بھی غلط جگہ پر ہو یا اس کی توانائی کی سطح درست نہ ہو تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے زیادہ پایا جانے والا انزائم روبسکو کاربن ڈائی آکسائڈ کو فکس کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ انزائم ہر سیکنڈ میں صرف 3 سے 10 کاربن ڈائی آکسائڈ مالیکیولز کو فکس کرتا ہے، جو اس کی کثرت کے باوجود انتہائی سست رفتار ہے۔ تاہم اس کی یہ سست روائی اس کی درستگی کی قیمت ہے، کیونکہ اسے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے، جو کیمیائی طور پر بہت ملتے جلتے ہیں۔ اگر یہ آکسیجن کو غلطی سے فکس کر لے تو فوٹو ریسپریشن کا نقصان دہ عمل شروع ہو جاتا ہے، جس سے پودے کی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ اس کی یہ سست لیکن درست حکمت عملی کس نے ڈیزائن کی؟ ATP سنتھیز ایک نینو موٹر ہے جو فوٹو سنتھیسس کے دوران توانائی کا سکہ ATP بناتی ہے۔ یہ پروٹونز کے بہاؤ سے چلنے والی ایک گھومنے والی موٹر ہے جو تقریباً 80 چکر فی منٹ کی رفتار سے گھومتی ہے اور ہر چکر میں 3 ATP مالیکیولز پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ مشین ہے جس کے مختلف حصے ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جیسے ایک چھوٹا جنریٹر۔ کیا یہ حیرت انگیز نینو ٹیکنالوجی محض اتفاق سے وجود میں آ سکتی تھی؟ کلوروپلاسٹ پودوں کے وہ خلیائی اجزاء جہاں فوٹو سنتھیسس ہوتا ہے، ان کا اپنا DNA ہوتا ہے جو پودے کے مرکزی DNA سے الگ ہوتا ہے۔ یہ ان کی خود مختار اصل کی طرف اشارہ کرتا ہے، اینڈو سمبائیوٹک تھیوری، جہاں ایک بار یہ آزاد بیکٹیریا تھے جو پودے کے خلیے میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں 2 الگ الگ جینیٹی نظام ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ زندگی کو برقرار رکھ سکیں۔ یہ ہم آہنگی کس نے قائم کی؟ پودے مختلف رنگوں کی روشنی جذب کرنے کے لیے صرف ایک قسم کے کلوروفل پر انحصار نہیں کرتے۔ ان میں کلوروفل A، کلوروفل B اور کیروٹینوئڈز جیسے مختلف پگمنٹس ہوتے ہیں جو روشنی کے اسپیکٹرم کے مختلف حصوں کو جذب کرتے ہیں۔ یہ ایک اینٹینا کمپلیکس بناتے ہیں جو روشنی کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو پکڑتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک ریڈیو مختلف فریکوینسیز کو پکڑنے کے لیے مختلف اینٹینا استعمال کرتا ہے۔
یہ توانائی کی زیادہ سے زیادہ کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔ پودے خود کو زیادہ روشنی سے ہونے والے نقصان فوٹو آکسیڈیٹیو ڈیمیج سے بچانے کے لیے پیچیدہ حفاظتی میکانزم رکھتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے تو پودے نان فوٹو کیمیکل کوئنچنگ کا عمل شروع کرتے ہیں، جہاں زیادہ توانائی کو گرمی کی شکل میں خارج کر دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ خلیات کو نقصان پہنچائے۔ یہ ایک بلٹ ان سیفٹی والو ہے جو پودے کو تباہ ہونے سے بچاتا ہے۔ پودوں کے پتوں پر موجود چھوٹے سوراخ، جنہیں اسٹوماٹا کہتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کے داخلے اور پانی کے بخارات کے اخراج کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ گارڈ سیلز کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں جو پانی کی دستیابی، روشنی کی شدت اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح کے مطابق کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ یہ ایک ذہین ریگولیشن سسٹم ہے جو پودے کو سانس لینے اور پانی بچانے کے درمیان توازن قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیلون سائیکل، جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کو شوگر میں تبدیل کیا جاتا ہے، ایک چکراتی عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری مرحلے میں وہ مالیکیول دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے جو پہلے مرحلے میں استعمال ہوا تھا، RUBP۔ یہ ایک مستقل عمل کو یقینی بناتا ہے جہاں خام مال کبھی ختم نہیں ہوتا جب تک کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور توانائی موجود۔ یہ ایک ایسا خود کفال نظام ہے جو مستقل پیداوار کی ضمانت دیتا ہے۔ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ہر مالیکیول کا ایک خاص ریڈاکس پوٹینشیل ہوتا ہے جو الیکٹرانز کے بہاؤ کو ایک ہی سمت میں یقینی بناتا ہے۔ یہ ایک برقی سرکٹ کی طرح ہے جہاں وولٹیج کی سطحیں بالکل درست ہوتی ہیں تاکہ کرنٹ صحیح سمت میں بہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک جزو کی پوٹینشیل ویلیو بھی غلط ہو جائے تو الیکٹران کا بہاؤ رک جائے گا اور توانائی کی پیداوار ناممکن ہو جائے گی۔ کلوروفل کے مالیکیول کے مرکز میں میگنیشیم کا ایک ایٹم ہوتا ہے۔ یہ میگنیشیم ایٹم ہی ہے جو کلوروفل کو روشنی جذب کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اگر یہ میگنیشیم ایٹم نہ ہو تو کلوروفل کا مالیکیول بیکار ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے لیکن اس کے بغیر فوٹو سنتھسس کا پورا عمل ناممکن ہے۔ فوٹو سسٹم 2، جو پانی کو توڑنے کا ذمہ دار ہے، روشنی سے سب سے زیادہ نقصان کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک حیرت انگیز مرمت کا نظام موجود ہے۔ ایک خاص D1 پروٹین جو نقصان پہنچنے پر تیزی سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا D1 پروٹین لے لیتا ہے۔ یہ ایک مسلسل مرمت کا عمل ہے جو ہر 20 سے 30 منٹ میں ہوتا رہتا ہے تاکہ فوٹو سنتھسس کا عمل جاری رہ سکے۔ C4 پودے جیسے مکئی اور گنا گرم اور خشک ماحول میں روبسکو کی کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے کم رغبت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک منفرد حکمت عملی اپناتے ہیں۔ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو پہلے ایک 4 کاربن والے مالیکیول میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر اسے بنڈل شیت سیلز میں منتقل کرتے ہیں جہاں اسے دوبارہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور روبسکو کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک خاص جگہ پر مرکز کرنے کا ایک ذہین طریقہ ہے تاکہ پانی کا کم سے کم نقصان ہو۔ کہہ پودے جیسے کیکٹس پانی کے مزید بچاؤ کے لیے ایک اور حیرت انگیز حکمت عملی اپناتے ہیں۔ وہ رات کو اپنے اسٹوماٹا کھولتے ہیں جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور پانی کا بخارات کم ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور اسے سٹور کرتے ہیں۔ پھر دن کے وقت جب سورج کی روشنی دستیاب ہوتی ہے، وہ اپنے اسٹوماٹا بند کر لیتے ہیں اور ذخیرہ شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو فوٹو سنتھسس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وقت کا ایک بہترین انتظام ہے جو انتہائی خشک ماحول میں زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ سورج کی روشنی کا وہ حصہ جسے پودے استعمال کرتے ہیں، مرئی اسپیکٹرم، اتفاق سے وہی حصہ ہے جو زمین کی فضا سے سب سے زیادہ آسانی سے گزرتا ہے اور جو ہمارے لیے کم سے کم نقصان دہ ہے۔ اگر پودے الٹرا وائلٹ یا انفراریڈ روشنی استعمال کرتے تو یا تو وہ خود جل جاتے یا زندگی کے لیے ضروری توانائی کا ایک بڑا حصہ زمین تک نہ پہنچ پاتا۔ یہ ایک اور حیران کن ہم آہنگی ہے جو زندگی کے لیے بالکل درست ہے۔ یہ تمام حقائق، یہ تمام پیچیدہ نظام، یہ تمام نینو مشینیں، کیا یہ محض اتفاق کا نتیجہ ہیں؟ کیا بے جان مادے خود سے اس قدر ذہین، مربوط اور کارآمد نظام بنا سکتے ہیں؟ ملحدانہ نقطہ نظر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سب ارتقاء اور قدرتی چناؤ کے ذریعے ہوا ہے،
لیکن ارتقاء صرف موجودہ چیزوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر نیا، ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نظام جس کے ہر حصے کا ایک خاص مقصد ہو، اسے کیسے وجود میں لا سکتا ہے؟ فوٹوسنتھیسس کا ہر مرحلہ، پانی کو توڑنے سے لے کر توانائی کے سکوں کی تیاری تک، ناقابل تقلیل پیچیدگی، irreducible complexity کی ایک بہترین مثال ہے۔ اگر اس نظام کا ایک بھی حصہ غائب ہو یا اس کی ترتیب میں ذرا بھی فرق آ جائے تو پورا نظام ناکام ہو جائے گا۔ یہ کسی ایسی مشین کی طرح ہے جس کا کوئی بھی پرزہ ہٹا دیا جائے تو وہ کام نہیں کر سکتی۔ کیا ایسی مشین بغیر کسی ڈیزائنر کے خود سے بن سکتی ہے؟ ریاضیاتی طور پر ان تمام پیچیدہ مالیکیولز اور ان کے انتہائی درست ربط کا محض اتفاق سے وجود میں آنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک سادہ پروٹین کے بھی اتفاق سے بننے کا امکان کائنات کی عمر سے زیادہ ہے۔ پھر فوٹوسنتھیسس جیسے اربوں مالیکیولز کے مطابق نظام کا کیا کہنا؟ قدرتی قانون صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ انہیں تخلیق نہیں کرتے، وہ صرف ایک ڈیزائنر کے بنائے ہوئے نظام کے اصول ہیں۔ بس ہم نے دیکھا کہ ایک پتے کے اندر ایک ایسا کارخانہ چل رہا ہے جو کائنات کی سب سے بڑی توانائی کو استعمال کرتا ہے، پانی کو توڑتا ہے، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے اور اسے زندگی کی بنیاد میں بدل دیتا ہے۔ یہ صرف ایک کیمیائی عمل نہیں، یہ اللہ کی قدرت، حکمت اور علم کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ ہر سبز پتا، ہر پھول، ہر پھل اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمیں اس خالق کی عظمت کی یاد دلاتی ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ آئیے ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو پہچانیں اور اس کے شکر گزار بنیں۔ اللہ کی بے مثال قدرت اور حکمت کا عکاس، فوٹوسنتھیسس کا ہر پہلو ہمیں اس کائنات کے خالق کی عظمت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کردہ عجائبات کو مزید دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں